السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
سبيل الله صدق اللہ العظیم۔ ہر جسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس اللہ جل جلالہ دی ذات گرامی واسطے خاص، جو پوری کائنات دا خالق مالک داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے، کہ جس ذات کو پیدا فرما کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے سانوں بابرکت مہینے دے اندر اور بابرکت رات دے اندر اور بابرکت جگہ دے اندر سانوں جمع فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دے کولوں دعا کرو کہ رب العالمین سانوں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور سادہ اس جگہ تے بیٹھنا، وقت نکال کے آنا، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رب العالمین نے اس دنیا کائنات کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کو بعد رب العالمین نے انسان کو پیدا کیتا ہے، اور پھر انسان کو پیدا کر کے ایدی رہنمائی واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور انبیاء اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے آئے۔ انہوں نے آن کا کچھ مقصد سی، وہ مقصد کی سی، اور حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور پھر مبعوث فرمایا۔ تے آپ کے آن کا مقصد سی، وہ مقصد کی میں انشاءاللہ تعالی آج دے مختصر وقت دے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرماؤ اللہ سبحانہ و تعالی شرح صدر دے نال میرے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر اسی بے شمار کاروبار کرنے ہیں، اور وہ کاروبار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی مشکل وقت کے اندر جڑا اسی پیسہ جمع کیتا ہے وہ کام دے سکتا ہے، اس نال اسی اپنی ضروریات زندگی کے سامان خرید سکتے ہیں، اور اسی اپنی زندگی کا سلسلہ چلا سکتے ہیں۔ رب العالمین نے ایک کاروبار ایمان والے کو مخاطب کر کے دسے ہے، وہ کاروبار کی، اس کاروبار کے بارے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیتا ہے۔ وہی کاروبار ہے، وہی مشن ہے رب العالمین کا تمام انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمان دا، بھیجن دا۔ وہ مشن کی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات کی پہچان۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات سمجھے آجے، کوشش کرے آجے سمجھن دی۔ ابتدا کے اندر جڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ انسان اس بندے دے حقوق کا خیال رکھ دے اور وہی پہچان کی کوشش کرتا ہے کہ جڑے بڑے احسان ہوں، بڑیاں نیکیاں ہوں، اور دنیا کے اندر اسی ماں باپ دے بڑے احسان نے، اور انہاں دی بڑی قدر کرنے ہیں، اور انہاں دا احترام اور انہاں دے حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے، حقوق بیان کیتے جاندے نے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یا پھر کسی ہستی دی تعارف یا انہی پہچان اس واسطے کروائی جاندی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
رب العالمین دے انسان دے اوپر سب تو زیادہ احسان، سب تو زیادہ احسان نے دیکھی دے نے اللہ رب العالمین نے۔ میرے پیارے بھائیوں کتنے احسان نے، آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن تھوڑا جہا پڑھ لئیے اور اس کا ترجمہ سمجھ لئیے۔ بعد کی کائنات نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، 30واں پارہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ آج اپنے رب دی پہچان کرنی ہے، اپنے اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، اودیاں تعریفاں کرنیاں نے، اودا تذکرہ کرنا ہے، اودے بارے اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن پاک کی آیتاں تلاوت کرنیاں نے، اور پھر دے متعلق کی چند جملے حمد دے کلمات اللہ دی رحمت دے نال اساں پڑھنے نے تاکہ ساڈا رب راضی ہو جائے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو سمجھو جگ راضی ہو گیا، اگر رب ناراض ہو گیا تو ساری دنیا بھی راضی ہو گئی تے ساڈا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ذرا سمجھیے اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا قرآن پاک کے اندر، انتہائی توجہ کے نال اللہ پاک کا جدوں قرآن پڑھیا جائے نا، مجلس دے آداب سمجھ لو کہ جدوں قرآن پڑھیا جائے انتہائی توجہ اور انہماک کے نال سننا ہے، اللہ کا کلام سمجھ کے سننا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان پاک پڑھیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا ادب کرنے ہویا خاموش رہنا ہے، گفتگو نہیں کرنی، ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی، انتہائی توجہ اور انہماک کے نال اسی اللہ پاک کا قرآن سننا ہے اور نبی علیہ السلام کا سچا فرمان سننا ہے تاکہ ساڈے دلوں کے اندر قرآن و سنت کا نور پیدا ہو جائے، اور اگر روشنی اور نور پیدا ہو گیا ساری دنیا بھی بہتر ہو گئی کہ آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ اللہ پاک نے احسان کی ہے، آئیے ذرا قرآن پاک پڑھیے۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا سی اس زمین کو بچھونا نہیں بنا دیتا؟ اس زمین تے چل دے ہو، پھر دے ہو، اس زمین تے کھیتی باڑی کر دے ہو، اس زمین کے اندر اپنے مردے دفن کر دے ہو، اس زمین جو خزانے نکال دے ہو، اس زمین دے وچوں میرے پیارے بھائیوں معدنیات نکال دے ہو، اس زمین جو تیل نکال دے ہو، اس زمین جو گیس نکال دے ہو، اس زمین کو تسی واندے ہو، بیج دے ہو، اور پھر یہ دے وچوں انگوریاں پیدا ہوندیاں نے، درخت پیدا ہوندے نے، پھل تے میوہ جات پیدا ہوندے نے، سارا کچھ استعمال کر دے ہو، لیکن جس رب نے زمین بنائی ہے اودا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اودی پہچان ہی نہیں کہ وہ ذات کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، زمین کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے کہ زمین ہلن لگ گئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اسی پہاڑاں نو میگنا بنا کے زمین نو گاڑ دیتا ہے، زمین ہلنوں بند ہو گئی، رک گئی۔ اور پھر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ پاک کی نعمت فرمایا مال کی کائنات نے اسی تانوں جوڑا جوڑا پیدا فرما دیتا ہے، جوڑا جوڑا پیدا فرما دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تھوڑے واسطے اساں نیند نو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، نیند دی قدر انہاں لوگاں نو پوچھو جنہاں نو نیندر نہیں آوندی۔ کتنی بڑی نعمت ہے نیند، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب چاہے تے میدان جنگ دے اندر مسلماناں نو سلا دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ دی۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس
کہہ دیو پھر کہہ دیو اذ یغشیکم النعاس قرآن پڑھ کے جھول جایا کرو چھوم جایا کرو قرآن پاک سن کے راضی ہو جایا کرو خوش ہو جایا کرو رب العالمین فرماتے ہیں اسیں محاذ دی میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کو خوف دے موقع تے سلا دیتا نیند دے دیتی تے سکون ہو گیا یہ بڑی نعمت ہے وجعلنا اللیل لباسا فرمایا تھوڑے واسطے رات کو لباس بنا دیتا ہے سارا دن کم کرنا ہے سارا دن مزدوری کرنا ہے سارا دن محنت کرنا ہے انسان اتنا لالچی ہے اگر رات نہ پہنتی تو شاید آرام ہی نہ کرتا رب العالمین نے فرمایا نہیں رات پہ گئی ہے آرام کر لے سو جا سکون کر لے اپنی بیٹری چارج کر لے تاکہ صبح پھر تو کم دے جا سکے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دن کو اللہ پاک نے معیشت کی جگہ بنا دیتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اس رب نے سات آسمان تیرے سر تے کھڑے کر دیتے سات آسمان بنا دیتے اور فرمایا سات آسمانہ کو کس طرح بنایا کس طرح خوبصورت بنایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا آسمان دے اوپر اللہ پاک نے سورج نو پیدا فرما دیتا ہے ذرا غور کریا جے اے دیکھو نا بجلی آوندی ہے لائٹ آوندی ہے تے مہینے بعد بل آ جاتا ہے اگر بل نہیں ادا کرتے تے محکمے والے کی کرتے ہیں کنیکشن کٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ساری بجلی ختم کرنے آئیں گے اسی اگر بل نہیں دیتے اور میرے پیارے بھائیو رب العالمین نے سورج نو پیدا کیتا ہے کدی بل منگے کدی دیتا دے بل اور کدی سوچیا کہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک دی کہ کدی اسی اللہ کی ذات کی پہچان نہیں کر رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا یہ کہنے والے نے ایک بات سمجھائی ہے تارے اندے پردے نے چراغ تیرے واسطے تارے اندے جنہوں رب نال پیار ہے نا تے بڑا اج مزہ آئے گا لطف آئے گا سرور آئے گا انشاءاللہ تعالی تواڈے رب دیاں گلاں کر رہے ہیں تارے اندے پردے نے چراغ تیرے واسطے اے دن تیرے واسطے اے رات تیرے واسطے تارے اندے پردے نے چراغ تیرے واسطے اے دن تیرے واسطے اے رات تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤ تے پیندیے تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤ تے پیندیے تریل تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنا دے لال جا رسول تیرے واسطے سبحان اللہ اتنا بڑا دیکھو احسان کردگار دا پھر بھی تو بندیا دا شکر نہیں گزار دا فرمایا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فرمایا پھر یہ بارش کے ذریعے اللہ نے زمین کو سیراب کیا اللہ نے آسمانہ کو بارش نازل کی تھی ہے پھر انگوریاں پیدا فرمائیاں بارش زمین دے اوپر آ گئی جدو بارش برستی ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا
جنات الفافا رب العالمین نے بارش نازل کیتی ہے کہ پانی زمین تے گرے ہے، زمین نے اپنے اندر جذب کیتا ہے اور پھر انگوریاں پیدا کیتیاں نے، مختلف قسم دی انگوریاں، مختلف قسم دے پھل، مختلف قسم دے میوہ جات اور باغ بوٹے میرے دوستو اللہ پاک نے تہاڈے واسطے پیدا فرمائے۔ فرمایا وجنات الفافا مختلف قسم دے باغات اللہ پاک نے تہاڈے واسطے پیدا فرمائے۔ اور ایک اور ترجمہ کرنے والے نے اپنے انداز نال ترجمہ کیتا، جدوں بھی اللہ پاک دی نعمتاں تسی دیکھو تے کی کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تے ہن ذرا میں اس طرح دے جملے بولاں گا، آخر تے سبحان دا لفظ آئے گا تے مل کے کہنا ہے او اللہ پاک ہے، او اللہ پاک ہے، او بڑی عظمتاں والا ہے، او بڑی قدرتاں والا ہے، او بڑی رحمتاں والا ہے۔ آؤ ذرا مل کے پڑھیے سبحان تو حنان تو، سبحان تو حنان تو، سبحان شانہ تیریاں، سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سے بیریاں، سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سے کتے گنے نال گنڈیریاں، خربوزیاں دیاں ٹیریاں، خربوزیاں دیاں ٹیریاں، کدرے نے دوانے لال سو، سبحانہ پڑھو پڑھو سبحانہ سبحانہ سبحانہ، کتے مجھا گاواں چر دیا، دودھاں دے پانڈے بھر دیا، کتے مجھا گاواں چر دیا، دودھاں دے پانڈے بھر دیا، وچ بارہ ہرنیاں چر دیا، کئی جم دیا کئی مر دیا، ہن کئی اور ہزارہ ڈنگر سو بسو، سبحانہ 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 سبحانہ، کتے کوئلہ پہلا پائیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مالک دیا قدرتاں، اودیاں رحمتاں، اودیاں نعمتاں کدی غور کیتے؟ کوئل جدوں بولدی ہے کس طرح آواز نکالدی ہے، کتے کوئلہ کتے مورا پہلا پائیاں، کوئلہ کو کاراں لائیاں، کتے مورا پہلا پائیاں، کتے مورا پہلا پائیاں، کوئلہ کو کاراں لائیاں، سب تینوں گاون سائیاں، کتے کیا کھیرو بہو، سبحانہ سبحانہ۔ یہ ساریاں نعمتاں کے پاسے ہن غور کری ذرا، اللہ پاک نے تینوں کی بھی فضیلت عطا کیتی ہے، پر سب کی بہتر آدمی لکھا میں تھے قرآن ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ چار قسمہ اٹھائیاں نے رب نے کہنے واسطے انسان تیرے لئے، اللہ جی تسی کوئی قسم بھی نہ چک دے تے کوئی گل نہیں سی، اللہ جی تسی ویسے ہی کہہ دیں دے۔ آگے گانا فرماندے نے چار قسمہ اٹھائیاں کیڑیاں کیڑیاں؟
مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا پہاڑ دی قسم ہے، بہادر بلد الامین، اور مینوں اس امن والے مکے شہر دی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امن والا مکہ شہر، اونیاں قسماں رب تعالیٰ نے اٹھائیاں تے کی کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا انسان کو سارے تو سونا بنایا ہے، سارے تو اچھا بنایا ہے، سارے تو بہتر بنایا ہے، لیکن انسان غور کر، اللہ پاک نے تینوں بہتر بنایا تے بہتر بن، جانوراں تو بدتر نہ بن، بہتر بن۔ جانوراں تو بدتر کون ہے؟ ذرا غور کریے جے، ایک مثال میں دے دیا، ذہن بات آئی ہے تو سمجھ لو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جانور میں بڑے تو بڑا جانور ہے، مجھ گائیں کوئی اور جانور ہے، میرے دوستوں جدوں بھی وہ پٹھے کھاندا ہے تے سر سٹ کے کھاندا ہے، مجھ کھاندی ہے تے سر سٹ کے کھاندی ہے، اور میرے بھائیوں گاں کھاندی ہے سر سٹ کے، گھوڑا کھاندا ہے سر سٹ کے، شیر کھاندا ہے سر سٹ کے، چیتا کھاندا ہے سر سٹ کے، اور میرے پیارے بھائیوں انسان کی باری آئی، رب العالمین نے ہاتھ عطا فرمائے نے کادے واسطے؟ اس واسطے کہ روٹی دے کے سر نہیں جھکانا، روٹی دے کے سر نہیں جھکانا، لقمہ توڑ کے اپنے منہ دے اندر پانا ہے، سر روٹی اگے نہیں جھکانا۔ اللہ جی کتنے جھکانا ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سر جھکانا ہے تے صرف میرے اگے جھکانا ہے، میرے تو علاوہ کسی اگے سر جھکانا نہیں۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں کی بات عرض کر رہے ہیں، ہر سب تھی بہتر آدمی کل چیز کر دی خادمی، کسے کول میں کسے جول میں، کسے کول میں کسے جول میں، بچیاں تھی کھو کے چول میں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں کبھی غور نہیں کیتا، ایک جانور ہے، مجھ دودھ دے رہی ہے، جدو دودھ دینا چھڑ گئی تے کی کہنا ہے؟ اینو کسائی تو دے دیو، پٹھے نہیں پیندے، ذبح کر دیو۔ کدی مجھ نے کہا کہ سال بھر دودھ دیتا ہے، انہوں نے کدی یہ سوچ نہیں سی پیدا ہوئی، آج دودھ سک گیا ہے تے تو مینوں پھٹے تے چڑھان لگا؟ نہیں، کچھ نہیں کہندی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حالت کی ہے مجھ اودے تھلے تسی کٹے نو چھوڑ دیو، گائے بچے نو چھوڑ دیو، مجھ لاندی ہے دودھ کدے واسطے؟ اپنے بچے واسطے لاندی ہے نا، اپنے بچے واسطے دودھ اتار دی ہے تے تسی اس بچے نو اٹھا کے کھچ کے پیچھے کر کے بن دیندے ہو تے آپ تھلے بہ جاندے ہو۔ مجھ تے گاں انکار کر دی، آخر ادھر بھی جانور ہے، دل کے اندر پیار ہے بچے دا، دل کے اندر آنا ہوئے گا کہ جنہیں واسطے میں دودھ اتارے ہیں انہوں تے سیڈ تے بن دیتا ہے، آپ تھلے بہ گئے ہیں، آواز ہوندی ہے نا مجھے تے گائیں تانوں دونوں نو پیدا کیتا ہے تے اس انسان واسطے پیدا کیتا ہے۔ پر سب تھی بہتر آدمی کل چیز کر دی خادمی، کسے کول میں کسے جول میں، بچے آنکھی کھو کے چول میں، تیرے اگے سکدائی کون کو سبحانہ سبحانہ۔ آؤ جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہے، ایک پیغام اللہ اکبر کبیرہ، جانور پیغام دے رہے ہیں، اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر چیز پیغام دے رہی ہے، جانور بھی پیغام دے رہے ہیں، جدے احسان ہون پھر اودا پکھ ماری دے، جدے احسان ہون اودی سیٹ ماری دیئے، جدے احسان ہون اودے نال وفا کری دیئے، جدے احسان
ایک مدد گاں تیرا پڑا تک کے یہ دس دیاں نے ثابت کر دیاں نے وہ انسان جس مالک دے تیرے تے احسان نے تو اونے نال بھی وفا کریا کر اودی ذات دے نال شرک نہ کریا کر رب العالمین نے اتنے انبیاء کو بھیجا کدے واسطے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون بھیجے نے جتنے بھی نبی آئے ہیں انہاں سارے نے دعوت دیتی ہے کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ کی پوجا کرنی ہے عبادت کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیتا جا سکتا اللہ کی ذات موجود ہے چھوٹا جہا بچہ جو ہوش پکڑتا ہے تے فوراً کدھر دیکھتا ہے آسمان وال کوئی مصیبت آندی ہے آسمان پر دیکھتا ہے اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک نے فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دیتی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے نال ہے جدوں بھی مشکل کڑی ہوندی ہے اللہ پاک کو پکاردا ہے اللہ پاک کو آوازاں ماردا ہے اللہ پاک کو بلاندا ہے تے مار کے کائنات اپنی توحید دا درس دیندے ہیں مختلف انداز دے نال اللہ پاک نے اپنی توحید کو سمجھایا ہے قرآن پاک کے اندر آئیے ذرا میں چند آیات قرآن پاک کی آپ حضرات کی خدمت کے اندر رکھا رب العالمین نے ارشاد فرمایا غور کریا جی مالک کائنات نے اعلان فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو سونے انہوں کہہ دیو کی خیال ہے تہاڈا اگر رب العالمین رات نو قیامت تک واسطے پا دے دن چڑھ نہ دے من الہ غیر اللہ سبحان اللہ من الہ غیر اللہ اللہ تو علاوہ کیڑا معبود ہے جڑا دن چڑھا دے کیڑا معبود ہے جڑا دن چڑھا دے کوئی نہیں چڑھا سکتا فرمایا یاتیکم بضیاء رات پہ گئی کون ہے جڑا روشنیاں لے آتا ہے آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کرے آدے سردیاں دیاں راتاں آ گئیاں سردیاں دے دن آ گئے تو نہ بینیاں شروع ہو گئیاں ساری دنیا کی طاقت مل کے کوشش کر رہی ہے لائٹاں جلا رہی ہے اور گاڑیاں والے ٹکراں لگ رہی ہیں آپس کے اندر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں زور لگا رہے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی جدید دور آ گیا سائنس نے بڑی ترقی کی تھی ایٹم بم بنا گیا ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس دھندنوں ختم کر سکتی نہیں اس دھندنوں نہیں ختم کر سکتی یہ جناب دن دے ٹائم ہی یہ چلا رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں لائٹاں چلا کے چلا رہے ہیں پھر بھی چل دیا نہیں آگے کائنات فرما رہے ہیں کون ہے من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون سبحان اللہ یہ رب تواڈے نال کلام کر رہے ہیں تواڈا مالک تواڈا پروردگار تواڈے نال ہم کلام ہو رہے ہیں تواڈے نال گلاں کر رہے ہیں اے میرے پیارے بھائیو یہ قرآن ہے جڑا اسی اپنے گھراں دے اندر اینو بند کر کے رکھ دیتا اسی کیا بڑی متبرک کتاب ہے اور سال تو بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا کہ اسی قرآن کو اٹھایا کھولنا شروع کیتا پڑھنا شروع کیتا حافظ صاحب کے پیچھے تلاوت سنی قاری صاحب کے پیچھے قرآن سنیا کیا جناب اسی بڑے پکے مسلمان ہیں ایک قرآن ایک پیغام اللہ کی طرفوں چٹھی ہے اللہ کی طرفوں پیغام ہے جڑا اللہ پاک نے
نے اس کائنات کے اندر بھیجے ہے، ایک چٹھی ہے، پیغام، ایک لیٹر جو اللہ پاک نے بھیجے ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیا کر، غور کریا کر، نہیں ہوگا کہ کسی کو سمجھ لیا کر۔ آج کل تے ماشاءاللہ کتاباں موجود نے، قرآن دے ترجمے موجود نے، پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرما رہے ہیں کون ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ کون ہے جڑا لیٹا بال ہے، سورج نہیں نکلدا؟ کون ہے جڑا سورج نو نکال دے؟ دھند پہ گئی، کون ہے جڑا دھند نو ختم کر دے؟ افلا تسمعون۔ کیا تسی سن دے نہیں، غور نہیں کرتے؟ ہلے بھی تو سمجھ نہیں آ رہی؟ آئیے دوسری آیت، رب العالمین فرما رہے ہیں قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنیا، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ۔ دن دا وقت آ گیا، اللہ چاہتا ہے تے رات ہی نہیں پہن دیتا، دن ہی رہن دے وے۔ فرمایا من الہ غیر اللہ، کون ہے جیڑا رات نو لے کے آئے؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ کوئی ہے جڑا رات نو واپس لے آئے؟ کوئی نہیں لے آ سکتا۔ فرمایا افلا تبصرون، دیکھ دے نہیں؟ دن نو بھی دیکھ دے ہو، رات نو بھی دیکھ دے ہو، ہار نو بھی دیکھ دے ہو، سیال نو بھی دیکھ دے ہو، اور میرے پیارے بھائیو موسم کی تبدیلی نو دیکھ رہے ہو کہ کون ہے موسم کو تبدیل کرنے والا؟ یہ سورہ قصص اور آیت نمبر 72 71 اور 72 میرے پیارے بھائیو اگر توفیق مل جائے تے قرآن کے اندر جا کے تلاوت کرے آجے، سمجھے آجے، اللہ کی ذات کی پہچان کرے آجے۔ اور میرے پیارے بھائیو دوستو اور بزرگوں جنہی بات سمجھانا چاہنا، موسماں نو تبدیل کرنے والی ذات کی دیئے بولو اللہ نہیں۔ اے گوڑیاں نو چھڑ دے ہو جنہاں نیندر پیدا ہو دیجئے تے سنیا جو میرا جنہی بات رد کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیو دوستو اور بزرگوں، میں سوال کرنے کا جواب دینا ہے، موسمان تبدیل کرنے والی ذات کون ہے؟ سردیاں لے آنے والی ذات، گرمیاں لے آنے والی ذات۔ پھر میں کہنا چاہنا اللہ پاک کی رحمت دے نال ایک پیغام دینا چاہنا، پوچھینا مر جانیا نو مر جانیا، پوجینا مر جان۔ پوجا تو وہی کرنی ہے نا کہ جڑا زندہ ہے تے قائم رہنا ہے۔ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے کی فرمایا؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی ذات و ذات ہے جڑی زندہ تے قائم رہنے والی ذات ہے۔ اس تو علاوہ ساری ذاتاں فنا ہو جانے والی ہیں۔ ہندو پوجتا ہے گاؤں ماتا، اور میرے پیارے بھائیوں فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ اور میرے دوستوں اسی طرح کتنے باطل مذاہب نے اللہ کو علاوہ جنہاں نو پوجتے نے ختم ہونے والی ہیں۔ یہ مالک کائنات کی اعلان فرما رہے ہیں، سنیں آجے، فرمایا کل من علیہا ذو الجلال والإکرام۔ میں کہنا چاہنا، پیغام دینا چاہنا، پوچھینا مر جانیا نو مر جانیا، مر جائیں گا گلا سکا چر جانیا۔ پوچھینا مر جانیا نو مر جانیا، مر جائیں گا گلا سکا چر جانیا۔ اور تو انہوں نہیں پہچانیا جن نے تیرے سر اتے نیلا تمبو تانیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گل سمجھانے والے نے اخیر کر دیتی۔ اور میرے پیارے بھائیوں ذرا سمجھے آجے، غور کرے آجے،
سیال کنے ٹھاریا ہاڑ کنے ساڑیا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں ہاڑ کنے ساڑیا سیال کنے ٹھاریا وکو وک موسمان لئی سورج چاڑیا ہاڑ ٹھار کے دکھا کھاوے ٹھر جانیا ہاڑ ٹھار کے دکھا کھاوے بڑے بڑے گرمیاں والے پرہیاں والے اوے کب انہاں نو گرمی دی شدت ہے اینو ٹھنڈ دے اندر تبدیل کر کے دکھاؤ کوہرا پہ جائے ہاڑ دے موسم دے اندر ہاڑ ٹھار کے دکھا کھاوے ٹھر جانیا پوچھنا مر جانیا نو مر جانیا مر جائیں گا گلا سکا چر جانیا آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی اعلان فرمایا دوسری آیت کریمہ رب العالمین نے کی ارشاد فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو فرمایا اللہ تعالیٰ تہاڈی سماعت اور بصارت اگر بالکل رہ جائے تہاڈیاں اکھاں نو رہ جائے تہاڈیاں کاناں نو رہ جائے من الہ و ختم علی قلوبکم تہاڈے دلاں دے اوپر اللہ پاک مہراں لگا دے دے کون ہے من الہ غیر اللہ پھر کہہ دے اے گوڑے بھی چھٹو کے کام نہیں کرتے رب العالمین فرما رہے ہیں من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے علاوہ یاتیکم بھی جڑا انہاں نو واپس لے جائے اکھاں چلیاں گئیاں بصارت چلی گئی بینائی چلی گئی اور قوت گویائی چلی گئی اور میرے دوستو اے بندہ گھومنا ہو گیا ہے اور اکھاں تو نابینا ہو گیا ہے کون ہے من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی آگے کائنات فرما رہے ہیں انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون آگے کائنات فرما رہے ہیں اسی مختلف طرح کے دلائل بیان کر کے اپنی توہین کو واضح کر رہے ہیں تے پھر بھی یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور گھر سمجھانے والے نے ترجمہ کیتا ہے بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کانی اکھ چلی جائے تے کون ہے جو بینائی واپس کر سکتا ہے کوئی ہے دنیا قرآن کہہ رہے ہیں من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی کون ہے جڑا قوت گویائی واپس لیا دے کون ہے جڑا قوت بینائی واپس لیا جائے کوئی ہے قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کانی کٹھی ہو کے آ جائے لوگاں دی ڈانی دنیا دے وڈیریاں دا لگ جائے میلا سارا زور لاوے اکیلا اکیلا سارا زور لاوے اکیلا اکیلا نہیں بن سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جن نے تینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا تو احسان ہو دے دا کی مل پایا آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں رب العالمین نے کی اعلان فرمایا تیسری آیت قرآن پاک کی آگے کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
الشاربين آگے کہنا تمہارے جانور چوپائے پالتے ہو جانور پالتے ہو انہاں نو ویکھ کے رب دی پہچان کر لیا ہے او مالک کس طرح اللہ پاک نے انہاں جانوراں دے وچ عبرت رکھی ہے اور کس طرح ایک مجھ ایک گائے کیڑی جگہ تے بیٹھی ہے گندگی دے اندر گوبر دے اندر بیٹھی ہے تسی جانتے ہو بالٹی لے کے جا کے پیچھے بیٹھتے ہو اور صاف اور شفاف عمدہ دودھ اللہ پاک تہاڈے واسطے مہیا کر رہے ہیں اور وہ دودھ تسی چوندے ہو دودھتے ہو واپس لے آؤندے ہو بچیاں نو پھراندے ہو کھلاندے ہو اور اس مجھ دے کول تہاڈا بہن نو جی نہیں کردا آسے پاسے بھی گوبر ہے اور جسم دے اندر بھی آگے کائنات فرماندے نے من بین فرس و دم ایک پاسے بین کا بھی ہے خون دی بین ہے ایک پاسے گوبر دی بین ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے او دے درمیان دے اندر لبنن خالصا اللہ پاک نے خالص دودھ تیار کیتا ہے انسان تیرے واسطے تیار کیتا ہے آئیے ذرا چوتھی آیت کریمہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اے دن اور رات کے بارے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار سبحان اللہ دناں نو پھیرن دے اندر تبدیل کرن دے اندر یہ کون ہے جڑا تبدیل کردا ہے کدی دن بڑھتے جا رہے ہیں کدی دن گھٹتے جا رہے ہیں کدی راتاں بڑھدیاں جا رہی ہیں کدی راتاں گھٹدیاں جا رہی ہیں کون ہے انہاں نو پھیرن والا اور میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو ایک کی ذات ہے بولو کی دی اللہ کی ذات اور پھر پنجویں آیت کریمہ کے اندر پاک کے کائنات نے بات سمجھائی فرمایا افرائیتم ما تمنون افرائیتم ما تمنون تسی خامن تے بی بی آپس دے اندر ملاقات کرتے ہو وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہو رب العالمین فرما رہے ہیں افرائیتم ما تمنون کیا ہر خامن اور بیوی جب آپس کے اندر وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں کیا بچے دی پیدائش ممکن ہے نہیں ممکن رب العالمین فرما رہے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون انہوں پیدا کرنے والے کیا تسی ہو یا اسی ہیں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بسابقین وما نحن بمسبوقین اسی اللہ بات فرماتے ہیں ماں دے پیٹ دے اندر اگر بچے کو پیدا کرنے والی ذات تے کون ہے اللہ اور کس طرح اللہ پیدا کرتا ہے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک پانی کا قطرہ ہے وہ دے وچوں کی کیتا ہے گاڑا خون بنا دیتا ہے پھر خون کو ہڈی کے اندر تبدیل کیتا ہے پھر ہڈی کے اوپر گوشت کا ہے اللہ اکبر کبیرہ گوشت رہن تو بعد پھر کی کیتا ہے خوبصورت شکل عطا فرما دیتی ہے انسان تینوں ایسا پیدا کیتا ہے دوسرا مقام فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی اور انسان غور کرنا آج تو بڑا تیرے اندر غرور ہے فخر ہے تو
تو مسجد کے اندر آنا نہیں چاہتا، رب دے کے جھکنا نہیں چاہتا، اللہ دے کے دامن پھیلانا نہیں چاہتا، رب دے کو منگن لگیا تینوں شرم آتی ہے، دوسری دنیا دے کو منگنا ہے، رب دے کو منگن لگیا شرم آتی ہے، رب دے در تے آن لگیا شرم آتی ہے، مسجد کے اندر آن لگیا شرم آتی ہے، اللہ دے در تے آن لگیا شرم آتی ہے، اللہ دے گھر آن لگیا شرم آتی ہے۔ ذرا غور کر، رب العالمین فرماتے ہیں تیری پیدائش کس طرح ہوئی ہے اور تیری حقیقت کی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان آج تم بڑا غرور دے اندر پھرنا ہے، بڑے تکبر دے اندر پھرنا ہے اور بڑے بڑے عمدہ لباس، عمدہ پوشاکاں، عمدہ سواریاں کا استعمال کرنا ہے اور دیکھنا ہے میرے جسم دے اوپر گند نہ پہ جائے اور تیرا دماغ بڑا اونچا ہے، لیکن غور کر رب تعالیٰ فرماتے ہیں تینوں پیدا کس طرح کیتا ہے؟ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کس طرح پیدا کیتا ہے؟ ایک پانی کے قطرے تو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کائنات فرما رہے ہیں انسان ذرا غور کرنا، اپنی پیدائش پہ غور کر لے، کیا تسی پیدا کرتے ہو یاسی؟ فرمایا اَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آجو ایک اور آیت کریمہ سنا دئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر انداز دینا، ہر اینگل دینا بندے کو سمجھا رہے ہیں، کسے تو ہمیں سمجھ آ جائے۔ آئیے ذرا میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جڑا زمیندار ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، رب العالمین سمجھا لگے فرمایا افرأیتم ما تحرثون۔ اسی سمجھتے ہو اسی بڑی محنت کرنے ہیں، کھیتی باڑی کرنے ہیں، ہل چلانے ہیں، اسی بڑی کھادا پائیاں نے، اسی بڑی روئی پائیے، اسی بڑی زمین کو بڑا بنایا ہے اور بڑے ہل چلائے نے، بڑیاں گوڈیاں کیتیاں نے۔ آگے کائنات فرما رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون، اے کھیتیاں تسی اگاؤندے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ہو، سبحان اللہ، کھیتیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا تسی اللہ اکبر کبیرہ عادت کی ہے، اے دیکھو نا ہن کی ہے جی اسی بیج سٹ رہے ہیں اور پتھر ہو گیا ہے، جناب پیڑی نو باہ دیتا ہے تے اللہ خیر کرے گا، بیج اگائے گا، ہوندا کی ہے رات کی بارش ہوندی ہے، جویں بارش ہوندی ہے تے سر بھر کے بہ جاندا ہے، کہندا میری بہائی بھی گئی، میرا بیج بھی گیا، سارا کچھ گیا۔ اے بولو کون اگان والا ہے؟ اللہ اگان والا ہے، اور اگر بڑی بڑی فصل کو تباہ تے برباد کر دے وہ مالک کی مرضیاں نے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لو نشاء، بڑی محنت کیتی ہے، بڑیاں مزدوریاں کیتیاں نے، بڑا خرچہ کیتا ہے، بڑا پیسہ لگایا ہے، بڑیاں کھیتیاں اگائیاں اور جناب بڑیاں کھادا پائیاں نے، بڑیاں سپریاں کیتیاں نے، ہوندا کی ہے رب العالمین فرماتے ہیں کھیتی تیار ہو گئی، فصل پک کے تیار ہو گئی، لو لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اچانک کی ہوتا ہے، اچانک کوئی بگولا ہوتا ہے اور کی ہوتا ہے فصل ساری ملیا میٹ ہوتا ہے، بارش پہ زیادہ باری ہوئی، فصل ساری ختم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بھی اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، سانو تاوان رہ گئے، مارے گئے، لٹے گئے، بڑا خرچہ کیتے، خرچہ ہی پورا نہیں ہویا، ہر چیز برباد ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جدوں تیار ہو کے گھر آ جاتی ہے نا کہ خوشی دا ویلا ہوندا ہے، 20واں حصہ رب العالمین نے مقرر کیتا ہے، لیکن وہ 20واں دین واسطے دل کردا نہیں۔ اس مالک نے اگائی، اس مالک نے پالی، اس مالک نے رکھوالی کیتی ہے، سارا کچھ جو نے کیتا ہے، پھر رب تعالیٰ نے کی فرمایا 20واں حصہ وہ بھی اللہ نے آپ نہیں منگیا، فرمایا اپنے امیرہ جو کٹو تے غریباں نو تقسیم کر دے۔ لیکن انسان لالچی ہے نا، اس پاسے نہیں ہوگا،
مالک کائنات فرماتے ہیں جب ساری دا سارا ختم ہو گیا تے کہندا ہے انا لمغرمون بل نحن محرومون، اور کہندا ہے اسی محروم کر دیتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک کی آیت آئیے ایک اور مقام اور بار کے کائنات نے سمجھا ہے، فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، اے پانی علی اور کر کے دیکھ لو، پانی اگان والی ذات کی دیئے اللہ دیئے۔ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، پانی اگانے والی ذات اللہ دیئے، اس اللہ دی ذات ہے جڑی پانی اگان دیئے، جڑی کھیتیاں اگان دیئے، جڑی تواڈے واسطے رزق کا انتظام کر دیئے۔ او مالک میرے بھائیوں جڑا مشکل وقتاں دے اندر او مالک کم ہوندا ہے اور موقع ہر موقع تے قدم قدم تے بندے دی مدد کردا ہے۔ مالک کائنات واضح طور تے کھول کھول کے مسئلے سمجھا رہے ہیں، مثالاں دے دے کے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں اور رب ہو کے مثالاں دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اس مالک کو ضرورت نہیں سمجھان دی، کیڑی ضرورت ہے؟ ماندے ہو منو، نہیں ماندے نہ منو، لیکن مالک کے نہ بندے نال کتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات چاہتے ہیں میرا بندہ کوئی بھی جہنم کے اندر نہ جائے، اور پھر مالک کائنات نے اعلان فرمایا مشکل وقت کے اندر، اوکھے ویلے کے اندر کون ہے جڑا تہاڈی مدد کرنے والا ہے، اور کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ قرآن پاک کی آیتاں پڑھ کے سناوا قرآن پاک کیا۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، کون ہے جڑا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے اور پھر فرمایا دوسرے مقام پہ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ سبحان اللہ۔ مندرہ غور کریں جس آیت تے رب العالمین فرماتے ہیں کہ جدوں انہاں نوں مشکل وقت آوندا ہے نا، پریشانی دا ویلا آوندا ہے تے پھر سانوں پکار دے نے تے نال وعدہ کر دے نے کی کہندے نے یا اللہ اگر تو سانوں اس مشکل تو نجات عطا کر دے تے اللہ اسی شکر کریں گے، تیری ذات نال شرک نہیں کریں گے۔ فلما اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیا، اوکے ویلے تے کون کم ہوندا ہے؟ اللہ دی ذات۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، صحیح بخاری جو ایک حدیث سنا دیا، ایک واقعہ، ایک وہ عورت ہے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی، اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتی ہیں بوڑھی عورت آئی اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیتا ہے کس طرح دا؟ کہندی ہے کہ میں ایک قبیلے کے اندر غلام لوڑی سی، ساری زندگی میں انہوں نے خدمت کیتی ہے، ایک ویلا آیا ہے ساری زندگی گزر گئی، میں بڑھاپے میں پہنچ گئی، انہوں نے میرے مکان بنا دیتا ہے تے مکان کے اندر میں رہ رہی ہوں، اچانک ہوندا کیے میرے پڑوس کسی دی شادی سی، جدو شادی ہو رہی سی وہ دلہن جڑی ساڈے گھر نہان واسطے آئی ہے انہیں اپنا قیمتی ہار اتارے ہے، اتار کے اس طرح رکھے ہے غسل خانے تے تے غسل کرن لگ پئی، ہویا کیے وہ ہار غائب ہو گیا، وہ ہار غائب ہو گیا تے چکیا کنے میں چیل آئی ہے، ال آئی ہے، وہ ہار چک کے لے گئے۔ جدو عورت واپس گئی کہنے لگی میرا ہار اس بڑی عورت نے چرایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو کوئی چیز گم ہو جائے نا تے جڑا ماڑا بندہ ہوندا ہے نا او تے زور ہوندا ہے، اے ہی ہونا ساڈا چور، اے کم کرنا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہندی ہے
میرے کو آ کے انہوں نے پوچھا سوال کیتا ہے میں کہ مینوں تواڈے ہار دی ضرورت نہیں میں تے ہار نوں نہیں چھڑایا اللہ 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 خیر کہنے لگی انہوں نے مینوں میرے نال زیادتی کیتی ہے اور بڑی سختی کیتی یہ تو تک کہ کہندی ہے میرے کپڑے اتار دیتے سارے دے سارے کپڑے اتار کے میری تلاشی لینی شروع کر دیتی ایسے موقع تے میں بڑی پریشان ہاں آنا کسی مذہب نو منن والی نہیں اینو نہیں پتا رب کون ہے اینو نہیں پتا رسول کون ہے لیکن اللہ جدوں مدد کرن تے ہوندا اپنے بندے دی کہندی ہے دل دے اندر میرے خیال پیدا ہوندا ہے میری مظلوم دی کون اس وقت مدد کرنے والا ہے میری پریشان دی کون مدد کرنے والا ہے میں دکھی ہاں کون میری مدد کرنے والا ہے میں مظلوم ہاں کون مینوں اس ظلم تو چھڑانے والا ہے کہندی ہے میرے دل دے اندر اس طرح دی آواز پیدا ہو رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کوئی غیب جو کوئی ذات ہے جڑی اج میری مدد کرے فرماندیاں نے کہ اچانک میں دیکھ دی کی یار اچانک وہ سارے دے سارے لوگ بیٹھے نے اچانک ہوئی کہ لو اڑدی آندی ہے اور ہار لیا کے اوتھے گرا دیندی تو میرے پیارے بھائیو کنے سنی ہوئی فریاد اللہ دی ذات نے جویں ہار ملیا سارے نادم ہوئے پریشان ہوئے تے کہن لگے بی بی تیرا سی محل تینوں اچھا مکان بنا دیتے ہیں ایتھے رہ کہنے لگی ہن میں ایتھے رہنا نہیں تسی میری قدر نہیں کیتی تسی مینوں بے عزت کر دیتا ہے لہذا میں چلے جانا ہے اوتھوں نکلی اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے کہانی سنائی ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے نی بی بی اللہ پاک جڑا غریباں دیاں سننے والا ہے اللہ پاک جڑا دکھیاں دے دکھ سننے والا ہے اللہ پاک جڑے بیمار لوگاں دیاں بیماریاں دور کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے تاں میں اللہ پاک کی رحمت دے نال کہنا چاہنا چند کلمات اللہ پاک کی رحمت دے نال فضل و کرم دے نال اور ماں باپ کی دعاواں دے نال کہنا چاہنا اور میرے پیارے بھائیو دوستو اور بزرگو عقیدہ بنا لو یہ تے مسلمان نہیں سی نا تے پھر بھی اللہ یقین بڑھ گیا کوئی ذات ہے جڑی میری مدد کرنے والی آج اگر دکھ آ جائے پریشانی آ جائے مشکل آ جائے پریشانی آ جائے اور میرے پیارے بھائیو کسے مشکل کے اندر جکڑے جاؤ تے کنوں پکارنا ہے اللہ کو علاوہ کوئی سننے والا نہیں تے بھائی میں کہنا چاہنا رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال کہتے سبحان اللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ اب تہاڈی زبان ترجمہ ہون لگا ہے ذرا پھر کہہ دیو سبحان اللہ رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال راتی رحمت نال سواوے راتی رحمت نال سواوے فجری فضلاں نال جگاوے راتی رحمت نال سواوے فجری فضلاں نال جگاوے اسی تے راتی سو جانے اسی تے راتی سو جانے اور رکھ دے آپ خیال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو بولو 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 مل کے پڑھو رب دے سوا کوئی نہیں مل کے ہو جو کٹھے ہو جو مل کے آواز ہونی چاہیے رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں بڑا پیارا جملہ دے توحید کا کلمہ اللہ بڑا راضی ہوندے نے عرش تے بیٹھ کے ایسے بندیاں دے جڑے اس طرح دے جملے کہندے نے رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال اللہ پاک کی رحمت دے نال میں جملہ لکھیا جیڑا منہ بول نہ سکے جیڑا منہ بول نہ سکے لفظاں دے موتی رول نہ سکے جیڑا منہ بول نہ سکے لفظاں دے موتی رول نہ سکے اس دی وی تے
اس دی بھی تے سندا اللہ جانے دلاں دا حال رب دے سوا کوئی نہیں رب دے سوا کوئی نہیں پڑھ لو یار رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو کال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو کال ڈاڈے پاپ کما بیٹھے ڈاڈے پاپ کما بیٹھے ڈاڈے پاپ کما بیٹھے رب تے در تے آ بیٹھے ڈاڈے پاپ کما بیٹھے رب تے در تے آ بیٹھے ڈاڈے پاپ کما بیٹھے رب تے در تے آ بیٹھے بخش دے مولا سانو سب نو بخش دے مولا سانو سب نو بخش دے مولا سانو سب نو تو اپنی رحمت نال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال جگ تو مندے ہو کے آئے جگ تو مندے ہو کے آئے ساری دنیا جواب دے گئی ساری دنیا چھٹ گئی ہے اوکھے ویلے کون ہے جڑا ساتھ دیندا ہے سارے چھٹ جاندے نے اور میرے پیارے بھائیو جگ تو مندے ہو کے آئے بھوکے ننگے ہو کے آئے جگ تو مندے ہو کے آئے بھوکے ننگے ہو کے آئے ساڈیاں لاجاں رکھ لے مولا ساڈیاں لاجاں رکھ لے مولا ساڈیاں لاجاں رکھ لے مولا تو سخی لجپال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال اپنے رب دے نال تعلق پیدا کرو محبت پیدا کرو اور توحید والے کلمات کہو انہیں اللہ سنتا نہیں آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں قاسم بھی ہے تیرا بندہ آخری جملہ قاسم بھی ہے تیرا بندہ قاسم بھی ہے تیرا بندہ پاویں کم نہیں کوئی چنگا قاسم بھی ہے تیرا بندہ پاویں کم نہیں کوئی چنگا موت قبر تے حشر دے ویلے موت قبر تے حشر دے ویلے موت قبر تے حشر دے ویلے رکھی آپ خیال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جڑی بات کر رہے ہیں رب العالمین قرآن مجید کے اندر اعلان فرما رہے ہیں فرمایا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فلما انجاہم نجات اسی دیتے ہیں پار اسی نکالنے ہیں تے کی کہندے ہیں جب پار ننگ گئے تے پھر کی کہندے ہیں اذا ہم یبغون یہ باغی بن گئے سرکش بن گئے پار اسی نکایا ہے اوکھے ویلے کم اسی آیا تے کی کہندے ہیں میرا فلانے جڑا ہے او کم بنایا ہے فلانے کم سوارے فلاں مشکل کشائے فلاں حاجت روائے فلاں بگڑی بنانے والا ہے فلاں کم سوارنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جب اللہ نے اولاد نہیں دیتی نا تو وہ کی کہندہ ہے یا اللہ میں اولاد عطا کر دے
یا اللہ مینوں پتر دے دے اولاد عطا کر دے تے اولاد دینا والا کون ہے اللہ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ یہ اللہ نے اختیار دیتا ہے جنوں چاہے بیٹے دے جنوں چاہے بیٹیاں دے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے تے پھر کیا ہے نہیں وہ فلاں دی وجہ تو ہونے یہ کہنے والے بڑے پیارے اللہ کا گھر سمجھائیے نا پتر دیتا ذات الہی نے پتر دیتا ذات الہی نے تو دیندی پھر دعائی نے میری پیران نے بوٹی لائی نے نہ تو ایڈا ظلم گزار ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ دے بلیاں دے بارے اللہ دے بلیاں دی توہین نہیں گستاخی نہیں بلکہ اللہ دے بلی تے درس دے گا سبق دے گا انہاں دا سبق وہ بھی دیکھ لو سن لو کی سبق ہے بابا جی باو سلطان اپنی کتاب کے اندر لکھتے آیا کی کہتے ہیں یقین دانند دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مسجود الا ہو بزرگاں نوں مننے والا کون ہے جڑا انہاں دی گل مننے جڑا انہاں دے آکھے لگے جڑا انہاں دے نقشے قدم تے چلے جڑا انہاں دے فرمان تے عمل کرے بابا جی کہہ گئے کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی کم سنوارنے والا نہیں کم سنوارنے والی ذات کی دیئے پھر اللہ کو پکاریا کرو اس انداز نال اپنے اللہ کو پکاریا کرو آواز دیا کرو اور میرے بھائیوں اسی منگنا شروع کیتا ہے تے کس انداز دے نال لوگاں کو غیر اللہ دے کو رب فرماتے نے ادعونی استجب لکم میرے کو مانگ کے تے ویکھ میں تینوں عطا کراں میرے در تے آ کے ویکھ میں تینوں عطا کر دیاں گا میں تیریاں جھوڑیاں بھر دیاں گا لیکن تو ہوری جملے کہنا ہے مجھے دینا کیا کر سردار نہ کیا کر اپنے رب دے سامنے آ کے تے دعا کریا کریں تے کلمات کیا کر یہ کلمات اللہ کو بڑے پسند نے توحید والے کلمات یہ کیا کر اج کر دے کرم میری رکھ لے شرم اے ستار تے اے غفار میں ہاں بندہ تیرا گنہگار سبحان اللہ پھر کہتے ہو سبحان اللہ اج کر دے کرم اللہ دی توحید دے کلمات نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے اج کر دے کرم میری رکھ لے شرم تو ستار تے اے غفار میں ہاں بندہ تیرا گنہگار یا اللہ تیرے در تو خالی میں نہیں جانا جو منگیا ہے تیرے کولوں چوری وچیو پانا چوری وچیو پانا تو ہے داتا میرا میں ہاں بندہ تیرا سبحان اللہ تو ہے داتا میرا میں ہاں بندہ تیرا تو ہے داتا میرا میں ہاں بندہ تیرا ایسا تعلق پیدا کریا کر اپنے رب نال تو ہے داتا میرا میں ہاں بندہ تیرا تیرا بندے نال بڑائی پیار میں ہاں بندہ تیرا گنہگار اج کر دے کرم میری رکھ لے شرم اے ستار تے اے غفار میں ہاں بندہ تیرا گنہگار جیڑے تیرے در نو چھڈ کے غیراں کول نہ جان دے
اسی انہوں نے بھی دعا کرنے ہیں میری اے ہے دعا دے انہاں نو شفا میری اے ہے دعا دے انہاں نو شفا جڑے شرک دے نے بیمار میں ہاں بندہ تیرا گناہگار اور ادھی راتی رحمت تیری آسمان دنیا تے آوے ادھی راتی رحمت تیری آسمان دنیا تے آوے ہے کوئی میرے کو منگن والا آکے آپ بلاوے آکے آپ بلاوے میں ہاں بندہ تیرا تو ہے داتا میرا میں ہاں بندہ تیرا تو ہے داتا میرا میں ہاں بندہ تیرا تو ہے داتا میرا تو ستار تے تو غفار میں ہاں بندہ تیرا گناہگار اور تیرے نبی وہ آخری من کے اودی حدیث سناوا فرقہ واریت کے دور کے اندر اے جملے سنے ہیں غور کریا ہے تیرے نبی وہ آخری من کے اودی حدیث سناوا نہ نبی نہ مالک شافی حبل بنا اخوان حبل بنا اخوان کیوں میں ہاں اس دا غلام جیڑا جگ دا امام کہہ دے سبحان اللہ میں ہاں اس دا غلام جیڑا جگ دا امام میں ہاں اس دا غلام جیڑا جگ دا امام میرا دل تکلیف تو بیزار میں ہاں بندہ تیرا گناہگار سبحان اللہ آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں پھر آخر کے اندر بات سمجھیے اسی اللہ دی ذات دی توحید نو سمجھنا ہے تے کنج سمجھنا ہے او مالک ہے او کائنات دا رب ہے رب العالمین نے پتہ کس طرح بات سمجھائی ہے یہ ساری مثالاں بھی دتیاں نے پھر ایک بڑی زبردست مثال بیان فرمائیے سنیا دے اللہ پاک دا قرآن آگے کہا فرما رہے ہیں ولولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فرمایا کون حالت کی ہے جسم جو صاف مقدے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے حکیمہ جواب دے دیتا ہے سارے لوگ جواب دے دیتا ہے کہ ہن حالت کی ہے صاحب القوم تے پہنچ گئے ہیں فرمایا وانتم حینئذ تنظرون اور حالت دے وے تسی دیکھ رہے ہو ساڈے بیٹے نو بڑی تکلیف ہے بڑا بیمار ہے بیٹی نو بڑی تکلیف ہے بڑی بیمار ہے بیٹے دیکھ رہے ہیں اولاد دیکھ رہی ہے بات رو ساڈے ابو جی نو بڑی تکلیف ہے ساڈی امی جی نو بڑی تکلیف ہے یہ دنیا تو جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وانتم حینئذ تنظرون اس موقع تے تسی دیکھ رہے ہوندے ہو او دی تکلیف نو محسوس کر رہے ہوندے ہو محسوس کر رہے ہو لیکن او دی مدد کر سکدے نہیں کون ہے جڑا او دی مدد کرے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اے میرے پروردگار انہاں اوکھیاں گھاٹیاں دے اندر اللہ ساری مدد فرمانا کوئی مدد نہیں کرنا ایسے موقعوں پہ اللہ اکبر کبیرہ پتر دے گئے جدائی پہنا روندیاں نمائی بھائیاں چھٹ گئے نپائی لے کے زوروں بزور بے نوازا پہریا منہ
काबे वल मोड़, उथे लोड़ नहीं हो तेरी, तेरे अमलां दी लोड़। तेनों पटड़े ते पावन ते बेगाने नहावन, सके नेड़े न जावन, दिन दे साथ तरोड़। बेनमाज़ा पैड़िया मुँह काबे वल मोड़, उथे लोड़ नहीं हो तेरी, तेरे अमलां दी लोड़। कुरान की कह रहे फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, नैन तारे जद लगे आने निकलणगे बग्गे, नैन तारे जद लगे आने निकलणगे बग्गे, हवा फिज़ा दी वगे दिसे होर दा होर। बेनमाज़ा पैड़िया मुँह काबे वल मोड़। जेड़ी बात समझाना चाहना रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुसी अल्लाह दे फरमाबरदार नहीं हो, कोई तुहाडा हाकिम नहीं, तुहाडा परवरदिगार कोई नहीं, ते जाओ तरजिऊनहा, जिस्म दे विचों जेड़ी रूह निकल गई है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ये वापस से ले आके दिखाओ जरा, कोई नहीं ले आ सकता वापस। और मेरे प्यारे भाइयों, इत्थे आके सारे जवाब दे दिते, सारे दे हाथ खड़े हो गए। और ऐसे मौके पे कुरान कहता है कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया वकील मन अराक। पहलों की कहता है फलां डॉक्टर नु दिखा लो, फलां हकीम नु दिखा लो। ए मुल्क पाकिस्तान च साडा इलाज कोई नहीं, लंदन ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, उठे जाके इलाज करवा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे जवाब दे दिते, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिते ने कि हुण की कहता है कुरान कहता है कल्ला इज़ा बलगतित तराकिया वकील मन अराक वज़न्न अन्नहुल फिराक। आगे कायनात फरमाते ने हुण इस मौके ते कहता है कोई है दम झाड़ करने वाला, कोई कुरान पढ़ के दम करता है, कोई दम करने वाला है। इन्हें यकीन हो चुके हैं अन्नहुल फिराक, उनके जुदाइयां ने, उनके सारे करनियां वाले, भरनियां वाले, यारियां ते दोस्तियां वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और दम करने वाले सारे दे सारे मौजूद ने, मगर कोई कम नहीं आ रहा। सारे दे सारे ने हाथ खड़े कर ले, जिस्म जो रूह बर्बाद हो गई। वल तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़ वल तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़। एक केड़ा बंदा है, रब्बुल आलमीन फरमाता है केड़ा बंदा है फला सद्दक़ वला सल्ला। जब ये साह मौजूद सन ना, जिस्म मौजूद सी, ताकत मौजूद सी, माल मौजूद सी, माल का इख्तियार मौजूद सी, ते उन्होंने सदका नहीं सी करदा, ज़कात नहीं सी देता, गरीबा का ख्याल नहीं सी करदा, ते नमाज वाले कदी ध्यान ही नहीं सी करदा, अज़ाना सुनदा सी, मस्जिद में सी आउंदा। हुण की है फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। कीता की है झुठला देता कुरान पाक की आयत नो और मुंह फेर के चला गया। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता। रब्बुल आलमीन फरमाते ने साड़ियां आयतां नु सुनिया है, कुरान नु सुनिया है, हदीस नु सुनिया है, लेकिन शेख ही मार दो या अपने घर वालियां दी तरफ चला गया है। परवाह नहीं होती, इन्हू जूं तक नहीं रींगदी। कुरानी आयत सुनदा है लेकिन असर नहीं हुंदा, अज़ान सुनदा है असर नहीं हुंदा, हदीस सुनदा है असर नहीं हुंदा। रब्बुल आलमीन फरमाते ने औला लका फऔला सुम्मा औला लका फऔला।
دوستو بزرگو ایتھے آ کے سارے رشتے ٹوٹ گئے ختم ہو گئے تے کام کنے ہونا ہے اللہ دی ذات اللہ دی رحمت نے کام ہونا ہے قبر دے اندر سوال ہونے نے کنے کام ہونا ہے اللہ دی ذات نے سارے رشتے گئے سارے کرنیاں والے بھرنیاں والے دنیا تے رہ گئے قبر دے اندر پہنچے ہیں تیرا تے تیرے رب دا معاملہ ہے سوال و جواب ہو رہے ہیں من رب کا اور سب تو پہلا جڑا سوال ہے قبر دے اندر جا کے پوچھا جانا ہے منکر نکیر نے پوچھ رہے ہیں اور سنا پیسہ ہی کماؤندا رہے ہیں یا رب دی بھی پہچان کیتی یا دنیا ہی کماؤندا رہے ہیں یا رب دے بارے بھی سوچیا سی دولت ہی اکٹھی کرتا رہ گئے ہیں یا کہ رب دے بارے بھی پہچان کیتی سی رب دی توحید دے نغمے گائے سڑ کے نہیں سڑ گئے تو کیا اقتدار دے مزے لیندا رہیا چودر دے مزے لیندا رہیا اور دنیا داری دے مزے لیندا رہیا مال تے دولت اکٹھی کرتا رہیا اور شہرت نو بڑھاندا رہیا لیکن اللہ دے بارے کدی غور و فکر نہیں کیتا من ربو کا سنا تیرا رب کیڑا ہے پہلا سوال ہے اور دوسرا سوال من نبیو کا اپنی زندگی کس طرح گزار کے آئے میرے سونے محبوب دے طریقے سے گزار کے آئے یا اپنی ہی مرضیاں کرتا رہے ہیں دعوے بڑے کرنا سے محبت دے دعوے لیکن اپنی ہی مرضیاں کرتا رہے ہیں ما دینوں کا کلچر کیڑا پسند کیتا سی نام دے رکھواندہ سے مسلمان اور میں فلانا 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 میں عاشق رسول نبی پاک تو جانا قربان کرنے والا اہل سنت اور جماعت کے نال تعلق ہے اہل حدیث کے نال تعلق ہے نبی پاک کے دیوانیاں کے اندر میرا نام ہے ختم نبوت کا میں پروانہ نبی پاک کا میں دیوانہ کیا نبی پاک کے کلچر کو پسند کیتا یا اپنی مرضیاں کرتا رہے ہیں ما دینوں کا تے کی جواب ہے اوتھے اگر دنیا تے رب دی پہچان کیتی ہے تے جواب ہونا ہے اگر نہیں کیتی تے پھر کوئی جواب نہیں آئے گا پریشان ہوئے گا اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس اللہ دی پہچان کر لو اگر پہچان کیتی ہے تے کی کہندا ہے اذان ہوندی سی نا نماز واسطے مسجد دے اندر آوندا سی ادھروں کہندا ٹھہر جو اثر دی نماز دا ویل ہے آواز آندی ہے رب العالمین فرماندے نے اور میرے فرشتوں چھڑ دیو اے تے میرا بندہ ہے انہیں کبھی دوستاں دی پرواہ نہیں کیتی مسجد دے اندر آیا اذان سن کے یاروں دی پرواہ نہیں کیتی مسجد دے اندر آیا اذان سن کے کاروبار دی پرواہ نہیں کیتی مسجد دے اندر آیا اذان سن کے اے میرے فرشتوں اینو چھڑ دیو اے تے میرا بندہ ہے اللہ سانو او بندہ بنا دے کہ جڑا اللہ نو پسند آ جائے تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ میں گل سمجھانا چاہنا آخر دے اندر پھر اور میرے پیارے بھائیوں ساری توحید بیان کرن دا مقصد کی ہے قرآن پڑھن دا مقصد کی ہے سمجھان دا مقصد کی ہے قرآن پڑھنا پھرو سارے دی اگر بگڑی بناندا ہے تے کون بناندا ہے اللہ تے پھر میں کہنا چاہنا اللہ پاک دی رحمت دے نال سب دی بگڑی بناوے عرشاں والا سونا سبحان اللہ پھر کہہ رہے ہو سبحان اللہ سب دی بگڑی بناوے عرشاں والا سونا او دے در تے بہ جا او دا ہو کے رہ جا او دے در تے بہ جا او دا ہو کے رہ جا او لگیاں توڑ نبھاوے او لگیاں توڑ نبھاوے عرشاں والا سونا حاجی مکے جاندے منگیاں مراداں پاندے حاجی مکے جاندے منگیاں مراداں پاندے او سب دے کم سوارے او سب دے کم سوارے عرشاں والا سونا او سب دی بگڑی بناوے عرشاں والا سونا جیدا کوئی نہیں دارو او دا اللہ وارو دنیا کے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے لیکن اللہ چاہتا ہے تے شفاواں عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پیارے بھائیوں جیدا کوئی
کوئی نہیں دارو او دا اللہ وارو سب نو شفاواں عطا وے سب نو شفاواں عطا وے عرشاں والا سونا او سب دی بگڑی بناوے عرشاں والا سونا او دے در تے بہ جا او دا ہو کے رہ جا او لگیاں توڑ نبھاوے او لگیاں توڑ نبھاوے عرشاں والا سونا او سب دے سندا 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 دکھڑے او سب دے سندا دکھڑے او سب دے سندا دکھڑے جنہاں نوں تو سنانا ہے پتہ نہیں تیری بولی بھی انہاں نوں آوندی ہے کہ نہیں آوندی او سب دے سندا دکھڑے جنہاں دے کوئی نہیں بچڑے او سب دے سندا دکھڑے جنہاں دے کوئی نہیں بچڑے او سب نو بال عطا وے او سب نو بال عطا وے عرشاں والا سونا او سب دی بگڑی بناوے عرشاں والا سونا اور آخری خواہش اور آخری آرزو اور دعا کیے آمین کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے خواہش رہندی سینے خواہش رہندی سینے مر جا کے مدینے خواہش رہندی سینے مر جا کے مدینے جام شہادت پلاوے جام شہادت پلاوے جام شہادت پلاوے عرشاں والا سونا او سب دی بگڑی بناوے عرشاں والا سونا او دے در تے بہ جا او دا ہو کے رہ جا او لگیاں توڑ نبھاوے عرشاں والا سونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دعائے کہ رب العالمین جو سنے سنائے اللہ پاک اس نے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے نجات کا سبب پیدا فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.